اس کے بعد وہ انتقام شروع ہوا جو انسانی تخیل و تصور سے باہر تھا۔ تیموری فوج کو حکم دیا گیا کہ شہر کے ہر مرد، عورت اور بچے کو ختم کر دیا جائے۔ ہر سپاہی کو پابند کیا گیا کہ وہ اصفہان کے شہریوں کے 2 کٹے ہوئے سر لا کر دکھائے، ورنہ اس کا اپنا سر قلم کر دیا جائے گا۔ پھر انہی 70,000 انسانی سروں سے وہ ہیبت ناک مینار بنائے گئے جو تیمور کی دہشت کی علامت بن گئے۔ دہلی کی اس تباہی کے بعد تیمور کی خونی نظریں دمشق پر تھیں۔ یہ وہ شہر تھا جہاں صحابہ اکرام کی مبارک قبریں تھیں اور جو بنو امیہ کا عظیم الشان دارالحکومت رہا تھا۔ 1401 میں دمشق تیمور کے لشکر کے سامنے لرز رہا تھا۔ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کا چوتھا بطل جلیل سلطان بايزيد یلدرم کھڑا تھا۔ وہ یلدرم جس نے محض چند برس قبل نکوپولس کے میدان میں پورے یورپ کی متحدہ صلیبی افواج کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا، اور اب دنیا کا عظیم ترین شہر قسطنطنیہ اس کے قدموں میں گرنے والا تھا۔ ماضی کے وہ بلند و بالا مینار جو اینٹ، پتھر یا مٹی سے نہیں بلکہ 70,000 کٹے ہوئے انسانی سروں سے تعمیر کیے گئے، اور اس ہولناک منظر کو تراشنے والا کوئی غیر مسلم یا کافر حملہ آور نہیں بلکہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا بھر میں خود کو سیف الاسلام یعنی اسلام کی تلوار کہتا تھا۔ وہ طوفان جس نے دہلی سے ازمیر اور بغداد سے دمشق تک پوری اسلامی دنیا کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا، اسے دنیا تیمور لنگ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، یہ 14ویں صدی کا سینٹرل ایشیا جو کبھی دنیا کے علم و ہنر کا محور تھا، اب ایک وسیع و عریض قبرستان بن چکا تھا۔ جس منگول سلطنت نے اس خطے کو پامال کیا تھا، اب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر رہی تھی۔ منگولوں کی ہیبت ددلا رہی تھی اور ان کی جگہ لینے کے لیے ازبکستان کے پہاڑوں سے ایک طوفان اٹھنے والا تھا، اور یہ تھا برلاس ترک قبیلے کے ایک معمولی سردار کا بیٹا امیر تیمور۔ امیر تیمور کی مستقل مزاجی کا عالم یہ تھا کہ سمرقند جیسے شہر پر قبضے کے لیے اسے 18 سال تک مسلسل کوشش کرنی پڑی، اور وہ 9 بار عبرتناک شکست سے دوچار ہوا، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ بالآخر 1370 میں وہ وقت آیا جب سمرقند اور بلخ دونوں ہی تیمور کے زیر نگیں آ گئے۔ اب تیمور کے پاس ایک ریاست تھی، ایک طاقتور فوج تھی اور دنیا کو فتح کرنے کا جنون، مگر ایک قانونی مسئلہ درپیش تھا۔ اس دور کے رواج کے مطابق بادشاہ وہی بن سکتا تھا جس کی رگوں میں چنگیز خان کا خون ہو۔ تیمور ایک ترک تھا، منگول نہیں، سو یہاں تیمور نے اپنی شاطرانہ ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے 2 بڑے کام کیے۔ اول، اس نے چنگیزی خاندان کی شہزادی سے نکاح کر لیا اور خود کو گورخانی یعنی چنگیز خان کا داماد کہلوانا شروع کیا، اور دوسرا، اس نے چنگیز خان کے ایک وارث کو کٹ پتلی کے طور پہ تخت پر بٹھا دیا اور خود کو محض امیر یعنی اس کا سپہ سالار ظاہر کیا۔ یہ تیمور کی عاجزی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی چال تھی تاکہ وہ چنگیز خان کی دہشت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکے اور دنیا کو یہ پیغام دے سکے کہ وہ منگولی ہیبت اور بہادری کا حقیقی وارث ہے۔ تخت سنبھالنے کے بعد اب تیمور اپنی ہی تہذیب کو مٹانے نکل پڑا تھا۔ ایران جو شاعری، آرٹ اور فلسفے کا گہوارہ تھا، 14ویں صدی کے آخر تک خانہ جنگی کا شکار ہو چکا تھا۔ تیمور ایک کے بعد ایک شہر رونتا ہوا 1387 میں اصفہان پہنچا۔ شہر والوں نے حکمت عملی کے تحت ہتھیار ڈال دیے اور تیمور نے بھی ٹیکس کی ادائیگی کی شرط پر انہیں امان دے دی، لیکن پھر ایک ایسی غلطی ہوئی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ شہر کے کچھ جذباتی لوگوں اور تیمور کی فوج کے درمیان تصادم ہوا اور ایک ہی رات میں تیمور کے کئی سپاہی قتل کر دیے گئے۔ جب یہ خبر تیمور تک پہنچی تو اس کا غیظ و غضب آسماں کو چھونے لگا۔ اس کے بعد وہ انتقام شروع ہوا جو انسانی تخیل و تصور سے باہر تھا۔ تیموری فوج کو حکم دیا گیا کہ شہر کے ہر مرد، عورت اور بچے کو ختم کر دیا جائے۔ ہر سپاہی کو پابند کیا گیا کہ وہ اصفہان کے شہریوں کے 2 کٹے ہوئے سر لا کر دکھائے، ورنہ اس کا اپنا سر قلم کر دیا جائے گا۔ پھر انہی 70,000 انسانی سروں سے وہ ہیبت ناک مینار بنائے گئے جو تیمور کی دہشت کی علامت بن گئے۔ ایران کو تخت و تاراج کرنے کے بعد اب تیمور کی نگاہیں ہندوستان کی دولت یعنی سونے کی چڑیا پر جمی تھی۔ 9 ستمبر 1398 میں تیموری لشکر نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور پھر موت کا وہ رقص شروع ہوا جس نے تلمبا، ملتان، دیپال پور اور بٹنیر جیسے شہروں کو ششمان گھاٹ بنا دیا۔ دہلی کی دہلیز پر انسانیت کی تزلیل کا وہ واقعہ پیش آیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں ناپید ہے۔ تیمور کے قبضے میں 1 لاکھ قیدی تھے،
جنگ سے عین پہلے محض بغاوت کے ڈر سے اس فاتح نے ایک ایسا حکم دیا جس نے زمین کو خون سے لال کر دیا۔ محض چند گھنٹوں میں 1,00,000 انسانوں کو ذبح کر دیا گیا۔ اگرچہ بعض مورخین ان اعداد و شمار کو مبالغہ آرائی قرار دیتے ہیں، لیکن اگر یہ تعداد آدھی بلکہ چوتھائی بھی ہو تو بھی یہ انسانیت کے ماتھے پر ایک داغ سے کم نہیں۔ دہلی کا سلطان محمود شاہ تغلق بہادری سے لڑا، مگر تیمور کے قہر کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ دہلی فتح ہوئی اور پھر 3 دن تک وہ لوٹ مار ہوئی کہ سپاہیوں کے پاس مال اٹھانے کی سکت نہ رہی۔ دہلی اس قدر برباد ہوئی کہ اسے دوبارہ آباد ہونے میں 1 صدی بیت گئی۔ جاتے جاتے تیمور یہاں کے ماہر کاریگروں اور سنگ تراشوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لے گیا تاکہ ان کے ہنر سے سمرقند کو جنت بنایا جا سکے، جبکہ ہندوستان کو وہ ایک قبرستان بنا کر چھوڑ گیا تھا۔ دہلی کی اس تباہی کے بعد تیمور کی خونی نظریں دمشق پر تھیں۔ یہ وہ شہر تھا جہاں صحابہ کرام کی مبارک قبریں تھیں اور جو بنو امیہ کا عظیم الشان دارالحکومت رہا تھا۔ 1401 میں دمشق تیمور کے لشکر کے سامنے لرز رہا تھا۔ اس نازک موڑ پر شہر کے بچاؤ کے لیے ایک 70 سالہ بوڑھے کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ عمرانیات کا بانی اور تاریخ کا عظیم ترین دماغ ابن خلدون تھا۔ ایک طرف وہ شخص تھا جس نے قلم سے تاریخ لکھی اور دوسری طرف وہ جس نے تلوار سے تاریخ کا رخ بدلا۔ ابن خلدون بخوبی جانتے تھے کہ طاقت کے سامنے منطق ہینچ ہے۔ انہوں نے تیمور کے سامنے عجز و انکسار کا بھرپور مظاہرہ کیا، اسے سلطان کائنات قرار دیا اور قیمتی تحائف پیش کیے۔ یہ علم کی طاقت کا نہیں بلکہ علم کی بے بسی کا تماشا تھا۔ ابن خلدون نے اپنی فصاحت و بلاغت سے شہر کے اکابرین کے لیے تو امان حاصل کر لی، مگر دمشق کی تقدیر میں راکھ ہونا لکھا تھا۔ جیسے ہی شہر نے مزاحمت کی، تیمور کا قہر ٹوٹ پڑا۔ دمشق کی عظیم جامع مسجد جہاں کبھی صلاح الدین ایوبی نے سجدہ کیا تھا، اسے جہنم کا نمونہ بنا دیا گیا۔ لوگوں کو مسجد کے اندر بند کر کے آگ لگا دی گئی، یہاں تک کہ مسجد کی چھت پگھل کر نمازیوں پر گر گئی۔ دمشق راکھ کا ڈیر بن گیا اور ابن خلدون کا علم تیمور کی بربریت کے سامنے ہار گیا۔ اب وقت آ گیا تھا اس معرکے کا جس نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ 1402 کا سال، یہ وہ دور تھا جب دنیا کے نقشے پر 2 ایسے نام ابھرے جنہوں نے مشرق سے مغرب تک لرزہ طاری کر رکھا تھا۔ ایک طرف امیر تیمور تھا، وہ فاتح عالم جس کے گھوڑوں کے ٹاپو نے سینٹرل ایشیا سے لے کر ہندوستان تک کی زمین کو پامال کر دیا تھا۔ ایک ایسا جنگجو جس کے فتوحات کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کا چوتھا بطل جلیل سلطان باجزید یلدرم کھڑا تھا۔ وہ یلدرم جس نے محض چند برس قبل نکوپولس کے میدان میں پورے یورپ کی متحدہ صلیبی افواج کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا، اور اب دنیا کا عظیم ترین شہر قسطنطنیہ اس کے قدموں میں گرنے والا تھا۔ میدان جنگ میں تلوار نیام سے نکلنے سے پہلے یہ معرکہ کاغذوں کے ٹکڑوں پر شروع ہوا۔ تیمور نے باجزید کو ایک خط لکھا۔ یہ خط کسی سفارتی پیغام کی بجائے سراسر تذلیل اور توہین پر مبنی تھا۔ تیمور نے لکھا، اے عثمان کے بیٹے، اپنی حدود کو پہچانو، میرے غیظ و غضب کو دعوت نہ دو، ورنہ یاد رکھو تمہارا انجام بھی دمشق اور بغداد کے ان مقتولوں جیسا ہوگا جن کی لاشوں پر میں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، وہ باجزید جسے دنیا یلدرم یعنی بجلی کی کڑک کہتی تھی، وہ یہ تذلیل کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے اس کے جواب میں وہی الفاظ لکھے جنہوں نے صلح کی آخری امید بھی ختم کر دی۔ باجزید کا جواب کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ کیا تم مجھے دھمکاتے ہو؟ تم جان لو اگر تم مجھے شکست نہ دے سکو تو تمہاری بیویاں تم پر حرام ہوں۔ باجزید کے خط کا یہ وہ آخری جملہ تھا جس نے واپسی کے تمام راستے بند کر دیے۔ اب صرف خون بولنے والا تھا۔ اس وقت باجزید قسطنطنیہ کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا۔ شہر فتح ہونے کے قریب تھا اور یورپ میں اسلام کا پرچم لہرانے والا تھا۔ لیکن عین اسی وقت تیمور نے غصے کے عالم میں اپنی عظیم الشان فوج کا رخ موڑا اور اناطولیہ کی طرف یلغار کر دی۔ مجبوراً باجزید کو قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ مسیحی دنیا جو موت کے سائے میں تھی، اسے ان 2 مسلم طاقتوں کے ٹکراؤ کی صورت میں ایک نئی زندگی مل گئی۔ جولائی 1402 کی تپتی ہوئی دوپہر، انقرہ کا میدان جنگ، انسانی تاریخ کے 2 بڑے طاقتور حریف آمنے سامنے تھے۔ سلطان باجزید کے پاس 85,000 کا وہ لشکر تھا جس میں اس کے وفادار جینیسری دستے اور سربیا کے مضبوط اتحادی شامل تھے، لیکن اس کے مقابل امیر تیمور کا لشکر 1,40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہر چیز کو بہا لے جانے کے لیے تیار تھا۔
مگر تیمور نے محض عددی برتری پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ وہ جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس نے مارکے سے قبل ایک ایسی چال چلی جس نے عثمانی فوج کی کمر توڑ دی۔ اس نے میدان جنگ میں پانی کے واحد ذخیرے پر قبضہ کر لیا اور اس کا رخ موڑ دیا۔ جب عثمانی فوج طویل سفر طے کر کے میدان جنگ میں پہنچی تو ان کے حلق پیاس سے کانٹے بنے ہوئے تھے، جبکہ تیمور کے سپاہی سکون سے پانی پی کر تازہ دم تھے۔ جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا تو باجزید یلدرم ایک بپرے ہوئے شیر کی طرح تیمور کی صفوں پر ٹوٹ پڑا۔ عثمانی فوج اس قدر بے جگری سے لڑی کہ ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے تیمور کی شکست یقینی ہے، لیکن اسی لمحے تیمور نے اپنا وہ خفیہ ہتھیار نکالا جس نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ یہ ہندوستان سے لائے گئے ہیبت ناک جنگی ہاتھی تھے۔ عثمانی گھوڑوں نے اپنی پوری زندگی میں ایسے پہاڑ جیسے جانور نہیں دیکھے تھے۔ جب وہ چنگاڑتے ہوئے آگے بڑھے تو عثمانیوں کے گھوڑے بھدک گئے اور صفیں تتر بتر ہو گئیں۔ ابھی یہ صدمہ تازہ ہی تھا کہ دوسرا وار غداری کی صورت میں سامنے آیا۔ وہ تاتاری دستے جو بایزید کی فوج کا حصہ تھے، انہیں تیمور نے پہلے ہی خطوط لکھ کر ورغلا لیا تھا۔ تیمور نے ان سے کہا تھا، تم بھی ترک، میں بھی ترک، اس عثمانی کے لیے کیوں لڑتے ہو؟ تم میری طرف آ جاؤ۔ اس وقت جب بایزید کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تاتاریوں نے اپنی تلواریں اپنے ہی سلطان کی طرف موڑ دیں اور تیمور سے جا ملے۔ شام ڈل رہی تھی، عثمانی سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا تھا، لیکن بایزید نے فرار ہونے کی بجائے لڑنے کو ترجیح دی۔ وہ چند سو وفاداروں کے ساتھ ایک پہاڑی پر ڈٹ گیا اور آخری سانس تک مقابلہ کیا، مگر تقدیر فیصلہ لکھ چکی تھی۔ سلطان کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا اور وہ فاتح جو پورے یورپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، اسے تیمور کے سپاہیوں نے زندہ قید کر لیا۔ زنجیروں میں جکڑے بایزید کو تیمور کے خیمے میں لایا گیا تو تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ تیمور بایزید کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ زخمی اور شکست خوردہ سلطان نے غصے سے کہا، بادشاہوں کی بدقسمتی پر ہنسا نہیں جاتا۔ تیمور نے جواب دیا کہ میں تم پر نہیں بلکہ میں تو اللہ کی شان پر ہنس رہا ہوں کہ اس نے اس وسیع و عریض دنیا کی بادشاہت کن لوگوں کے حوالے کی تھی، ایک مجھ جیسے لنگڑے اور ایک تم جیسے اندھے کے۔ یعنی وہ اشارہ کر رہا تھا کہ بایزید کی ایک آنکھ میں پیدائشی طور پر نقص تھا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق اس جنگ کے بعد امیر تیمور بایزید یلدرم کو لوہے کے پنجرے میں قید کر کے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اگرچہ مستند تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی، مگر سچ یہ ہے کہ وہ یلدرم جو کل تک تخت شاہی پر تھا، اب ایک تماشا بن چکا تھا۔ اسی ذلت اور غم نے چند ماہ بعد اسے تیمور کی قید میں ہی موت کی آغوش میں سلا دیا۔ بایزید کی شکست کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ اب اسلامی دنیا میں تیمور کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ بچا تھا۔ مصر کے مملوک حکمرانوں نے بھی خوف کے مارے ہی اس کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ وقت بھی آیا جب مسجد حرام اور مسجد نبوی کے ممبروں سے امیر تیمور کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پوری اسلامی دنیا اس لنگڑے فاتح کے قدموں میں تھی، مگر اس جیت کی قیمت ایک ایسی مسلم طاقت کا زوال تھا جو یورپ کی دہلیز پر دستک دے رہی تھی۔ یہ تاریخ کا وہ سبق ہے جو بتاتا ہے کہ جب دو عظیم فاتحین کے درمیان اناج جیت جاتی ہے تو پوری تہذیب ہار جاتی ہے۔ امیر تیمور جب تقریباً آدھی دنیا کو پامال کر چکا تھا تو اس کی خونی نظریں نقشے کے اس آخری کونے پر جا ٹکیں جسے چین کہا جاتا ہے۔ منگ خاندان نے حال ہی میں منگولوں کے طویل اقتدار سے آزادی حاصل کی تھی اور وہ ابھی پوری طرح سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ تیموری طوفان ان کی سرحدوں کی طرف بڑھنے لگا۔ تیمور کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کی آخری چال چلنے جا رہا ہے۔ وہ بھول چکا تھا کہ ایک ایسی طاقت بھی ہے جسے دنیا کا کوئی فاتح شکست نہیں دے سکا، اور وہ طاقت تھی موت۔ یعنی سن 1404 میں 68 برس کی عمر میں جب تیمور کی ہڈیوں میں بڑھاپا اور سردی اتر رہی تھی، اس نے چین کی طرف رخ کیا۔ موسم سرما اپنے عروج پر تھا۔ اس کے وفادار جرنیلوں نے اسے روکا، شاہی طبیبوں نے اسے منع کیا، مگر تیمور کی ضد ہمالیہ سے بلند تھی۔ وہ 2 لاکھ کا ٹھاٹھے مارتا لشکر لے کر سمرقند سے نکل کھڑا ہوا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، فطرت آخر کار اسے ہرا دیتی ہے۔ کڑاکے کی سردی نے اس طاقتور جسم کو توڑ کے رکھ دیا۔ بالآخر فروری 1405 میں تیمور نے اپنی آخری سانس لی۔ اسی کے ساتھ چین کو فتح کرنے کا وہ عظیم خواب ہمیشہ کے لیے برف میں دفن ہو گیا۔ اس کی میت کو واپس سمرقند لایا گیا، اسے اس کے عظیم الشان مقبرے میں سپرد خاک کیا گیا، جسے آج دنیا گورے امیر کے نام سے جانتی ہے۔